بھائی دیکھو، اس وقت میں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ سب کے سب سخت پریشانی کے عالم میں ہیں. ایسے ہے جیسے اندھیرے میں ہیں. اللہ نے قرآن کریم کو اتارا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لائے. یہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانے کے لیے، نور میں لانے کے لیے، روشنی میں لانے کے لیے ہم نے قرآن اتارا. اب یہ قرآن نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے، تو ایسی صورت میں اندھیروں سے نکل سکتے ہیں. آج عالم انسانیت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہونے کا سبب یہ ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے، پڑھنا ہی نہیں جانتے، معنی نہیں جانتے، اس میں حکم کیا ہے وہ نہیں جانتے، اور جاننے والوں سے تعلق بھی نہیں رکھتے. سال میں 2 سال میں ایک آدھ وقت کبھی کسی جلسے ولسے میں شریک ہو گئے تو ہو جاتے بس، اور اس کو کافی سمجھتے. ارے بھائی، سال میں کھانا ایک دفعہ اچھا کھا لو، پھر سال بھر تک مت کھاؤ، دیکھو کیا ہوتا. کچھ ہوتا نہیں ہوتا، پورا کام ہو جاتا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم برسوں تک، مہینوں کسی صاحب علم سے، کسی قرآن و سنت کے جاننے والے سے، کسی دین و شریعت کے حامل سے اپنا رابطہ نہ رکھیں؟ اندھیروں سے نکلیں گے کیسے جب تک کہ علم نہ آئے؟ اسی بات سے فرمایا ہے علم کیا ہے؟ نور ہے. قرآن نور ہے، علم نور ہے، نماز نور ہے. اس سے اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اندھیری جاری نہیں. اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج ہم لوگوں کی پریشانی کا سبب کیا ہے، وہ بھی یاد رکھ لے کے جانا. کئی کو پریشان ہے، ہر آدمی، بھائیاں پریشان، بہناں پریشان. کبھی کبھی کسی جگہ کوئی مول صاحب مل گئے تو پورے مل کے ان کو پریشان کر رہے. کیوں ہے پریشانی ہے؟ حضرت مولانا کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ بھائی دیکھو، آپ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، بے چین نہیں ہو رہے، بوٹی کھا رہے ہیں، بے چین نہیں ہو رہے، ابالے ہوئے بھاجی کے بڑے بڑے پتے منہ میں ڈال لے رہے ہیں، پریشان نہیں ہو رہے ہیں. سلاد کھا جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہو رہے ہیں. لیکن وہ کھانے کے درمیان میں ایک بال آ گیا منہ میں تو پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ پیچھے والے نہیں ہوتے جیسا ہے. ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، یہ ٹائم بٹھایا یہ لوگ میرے کو. بال آیا تو پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ یہ کنکر آیا تو پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کھانا چھوڑ دے کے پہلے بال نکالنا، پہلے کنکر ڈھونڈ کے تلاش کر کے نکالنا، یہ کام کرتے. حضرت یہ مثال دے کے بولتے تھے کہ بھائی اگر آپ نے گاجر کھایا تو منہ میں آنے کی چیز آئی، روٹی کھائی تو منہ میں آنے کی چیز آئی، بوٹی کھائی تو منہ میں آنے کی چیز آئی، بھاجی کھائی تو منہ میں آنے کی چیز آئی. لیکن بال آیا تو وہ چیز آئی جو منہ میں نہیں آنے کی. پریشانی کہیں کی ہے؟
نہیں آنے کی چیز آئی. ابھی میرے بیٹھنے سے پہلے یا اس کے بچوں کی تکمیل کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بلی نکل کے بھاگی تھی. پورے لوگ پریشان تھے. ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بلی تو خیر بڑی چیز ہے، چھپکلی آ گئی تو بیان وان سب. 50 آدمی اور آ کے بیٹھے تو کچھ پریشانی ہے؟ 100 آ جائیں کوئی پریشانی ہے؟ ایک شوہا آ جائے تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے بال آ جانے پر آدمی کو پریشانی شروع ہوتی ہے، کنکر آنے پر آدمی کو پریشانی شروع ہوتی ہے، اس واسطے کہ منہ میں وہ چیز آئی جو نہیں آنے کی تھی تو پریشانی شروع ہو گئی. جو آنے کی تھی وہ آئی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. حضرت یہ مثال دے کے بولتے تھے دل میں جب آنے کی چیز آتی ہے تو سکون ملتا ہے، اور جب نہیں آنے کی چیز آتی ہے تو بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھو دل میں کیا کیا آ گیا. اللہ کی محبت آنی تھی وہ نہیں آئی، رسول کی محبت آنی تھی وہ نہیں آئی، قرآن پاک کی عظمت آنی تھی وہ نہیں آئی، آخرت کی فکر آنی تھی وہ نہیں آئی، اعمال صالحہ کی رغبت آنی تھی وہ نہیں آئی، تقوی پرہیزگاری آنی تھی وہ نہیں آئی، اخلاص آنا تھا وہ نہیں آیا، صبر و شکر آنا تھا وہ نہیں آیا، زہد و قناعت آنا تھا وہ نہیں آیا. آنے کی چیزیں سب کے سب نہیں آئے، اور نہیں آنے کی چیز دنیا کی محبت، نہیں آنے کی چیز بد اخلاقی، نہیں آنے کی چیز بری نیتیں، نہیں آنے کی چیز حرص ہے، طمع ہے، تکبر ہے، ریا ہے، نفاق ہے. نہیں آنے کی چیز آ گئی تو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس واسطے سے یاد رکھو ذرا ان تمام چیزوں کو جو نہیں آنے کی ہے نکالنا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے یہ لا کے چمٹے سے جتنے نہیں آنے کی چیزیں آگے ہیں ان کو نکال کے پھینکو، اور اللہ کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے ذریعے سے اپنے دل میں اتارو. طریقہ یہ ہے دیکھو پریشانیوں کے ختم کرنے کا، اس کے بغیر پریشانیاں ختم نہیں ہوتے.